نوازل فقہیہ پر بات کی جاتی ہے، یعنی اس دور میں جو نئے مسائل پیدا ہوئے ہیں ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمارے فقہ کا پہلا باب عبادات کا ہوتا ہے۔ عبادات میں نوازل کم ہیں بمقابلہ معاملات کے، تو آج میں عبادات سے متعلق مسائل کو شروع کرتا ہوں۔ اس میں کتاب الطہارت میں ایک مسئلہ اہم ہے تحویل حقیقت کا۔ تحویل حقیقت کی وجہ سے جو حکم بدلتا ہے، ہمارے یہاں کسی ناپاک چیز کی حقیقت بدل جائے تو ناپاکی کا حکم ختم ہو جاتا ہے، اگر حرام چیز کی حقیقت بدل جائے تو حرمت کا حکم ختم ہو جاتا ہے۔ یہ لیکن تحویل حقیقت کا اطلاق کس کیفیت پر ہوگا، یہ ایک پیچیدہ اہم موضوع ہے۔ تو اسی لیے آج میں تحویل حقیقت اور اس کے اثرات، یہ آج کے محاضرے کا موضوع ہے۔ اس محاضرے کو ہم نے چند نکات پر تقسیم کیا ہے، بلکہ بنیادی طور پر 4 نکات ہیں، اس میں 4 یا 5 کہہ جائے۔ پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ طہارت کی قسمیں کیا کیا ہیں۔ تو بنیادی طور پر طہارت کی 2 قسمیں، ایک حدث نجاست حکمیہ سے طہارت اور ایک نجاست حقیقیہ سے طہارت۔ نجاست حکمیہ سے مراد یہ ہے کہ جس میں آپ کو نجاست اثر نظر نہیں آتی، لیکن شریعت نے اس میں نجاست کو تسلیم کیا ہے اور ایک خاص طریقے پر طہارت کا حکم دیا ہے۔ اس لیے ہم مانتے ہیں کہ یہاں نجاست ہے اور اس طریقے پر ہم اس کو پاک کر لیں گے۔ جیسے آدمی کو وضو کی ضرورت ہوتی ہے، اب اگر آدمی کو پیشاب کرنے کی نوبت آئی تو ظاہر ہے کہ ہاتھ اور پاؤں، چہرہ اور سر، بظاہر اس میں کوئی ناپاک چیز نہیں لگی، لیکن ہم حکماً ان کو ناپاک مانتے ہیں اور وضو کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ایک آدمی کو غسل کی ضرورت ہوئی تو بظاہر نجاست کا خروج ایک جگہ سے ہوا، لیکن ہم اس کے پورے جسم کو ناپاک مانتے ہیں اور غسل کو ضروری سمجھتے ہیں۔ تو طہارت کی ایک شکل تو یہ ہے کہ نجاست حکمیہ سے طہارت حاصل کی جائے۔ نجاست حکمیہ سے جو طہارت کا حکم ہے یہ تعبدی ہے، اس میں عقل کو، قیاس کو، مصلحت کو، ہماری سمجھ کو، فہم کو دخل نہیں۔ یہ تعبدی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے، اس لیے ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس طہارت کے لیے 2 ذرائع ہیں، ایک پانی اور دوسرے مٹی۔ پانی سے آپ وضو کرتے ہیں اور مٹی سے آپ تیمم کرتے ہیں، یہ 2 اس کے ذریعے ہیں۔ دوسرے قسم کی طہارت ہے طہارت نجاست حقیقیہ سے طہارت۔ نجاست حقیقیہ سے جو طہارت حاصل ہوتی ہے، یہ نجاست ہمیں نظر آتی ہے، محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی کو پیشاب لگ گیا، پیخانہ لگ گیا، خون لگ گیا، کوئی اور ناپاک چیز لگ گئی، تو یہ ایک محسوس نجاست ہے جس سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ یہ تطہیر تعبدی نہیں ہے، یہ معلل بالعلت ہے، اس کی علت ہماری سمجھ میں آتی ہے، اور اس کی علت ہے ازالہ نجاست۔ کیوں پاکی حاصل کرتے ہیں ہم؟ نجاست کو دور کرنے کی وجہ سے پاکی حاصل ہوتی ہے۔ پیشاب لگ گیا، پیخانہ لگ گیا، کسی بھی ذریعے سے اگر اس نجاست کو دور کر دیا جائے گا تو پاکی حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ امر تعبدی نہیں ہے، یہ امر معلل بالعلت ہے، عقل اور قیاس کے دائرے میں یہ چیز آتی ہے۔ دیکھو اس کو مقرر اس میں لکھ دیا گیا ہے، انواع طہارت کا مقرر لکھا ہوا ہے اور دوسرے والے میں غلطی بھی ہے،
یعنی تعبدی کو لکھ دیا ہے تبعی. تو وہ دوسرے والے کو اگر آپ لوگ نوٹ کیجئے تو اس کو نوٹ مت کیجئے، صرف پہلے والے کو نوٹ کیجئے. یہ پہلا نقطہ تھا. اب دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جو نجاست حقیقی ہے اس کے دور کرنے کے کیا کیا آلات ہیں. نجاست حکمی کا تو معلوم ہوا کہ دو ہی ذریعے ہیں، پانی ہے اور مٹی. پانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ماء طہور کو نازل کیا، پانی میں پاک کرنے کی صلاحیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سعید طیب سے تم تیمم کرو، تو یہ مٹی اس میں ہو گئی چیز. لیکن جو نجاست حقیقی ہیں اس کے ظاہر کرنے کے کتنے وسائل ہیں؟ دیکھیے 10 وسائل کا ہم نے اس میں ذکر کیا ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ایک نمبر پر تو پانی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو طہارت ہی کے لیے پیدا کیا ہے. دوسرے ماء، ہر بہتی ہوئی چیز، جیسے جوس ہے اس سے آپ وضو نہیں کر سکتے، لیکن اگر کوئی ناپاکی لگ گئی ہو تو اس کو آپ دھو سکتے ہیں، کیونکہ نجاست حقیقی کے ازالے کے لیے ماء ہونا ضروری نہیں ہے، ماء ہونا بھی کافی ہے. تیسرے یبس، کسی چیز کا خشک ہو جانا، جیسے کہ زمین پر بکری نے پیشاب کر دیا اور پیشاب خشک ہو گیا تو زمین پاک ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ کس سے پاک ہوئی؟ یبس سے پاک ہوئی. چوتھے مسح، پوچھنا، جیسے تلوار پر آپ نے پڑھا ہے کہ اگر نجاست لگ جائے اور اس کو پوچھ دیا جائے، چاہے آپ ہاتھ سے پوچھیں یا ٹشو پیپر سے پوچھیں، پاک ہو جائے گا. دیکھیں یہ لکڑی ہے، اگر آپ کو ناپاک چیز لگ گئی، آپ نے ٹشو پیپر سے پوچھ دیا تو یہ چیز پاک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ پاک ہو جائے گی. نظافت کا تقاضا ہے، آدمی اس کو دھوتا ہے، لیکن طہارت تو پوچھنے سے حاصل ہو جائے گی. پانچویں چیز ہے نار، آگ. بکرا آپ نے ذبح کیا تو جب ذبح کریں گے تو خون نکلے گا یا نہیں نکلے گا؟ خون نکلا تو اس کے گردن میں خون لگا، اس کا جو سرا ہوتا ہے جس میں اس کا مغز وغیرہ ہوتا ہے اس میں خون لگا تو ناپاک ہو گیا. اب آپ نے اس کے بال نکالنے کے لیے یا اس کو پکا کر کھانے کے لیے آپ نے اس کو آگ میں جھلسایا، دیکھا آگ میں جھلساتے ہوئے جو خون کا اثر تھا پورا جل گیا اس پر. اب وہ پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ پاک ہو جائے گا. تو کوئی ناپاک چیز اگر جلا دی جائے اس سے بھی پاکی حاصل ہوتی ہے. اسی طرح جیسے گوبر ہے، گوبر جل جاتا ہے، راکھ بن جاتا ہے، تو پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ پاک ہو جائے گا. چھٹی چیز ہے لعوق، چاٹنا. اگر آپ نے مسئلہ پڑھا ہوگا کہ بلی نے کوئی چیز کھائی، کسی چوہے کو پکڑ لیا، چوہے کو کھا لیا، اور اب اس کے بعد پھر اس نے آ کر پانی میں منہ ڈال دیا اور پانی میں کوئی تغیر نہیں آیا، تو پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ پاک رہے گا. کیوں پاک رہے گا؟ بلی کی عادت یہ ہوتی ہے کہ جب کسی چیز کو وہ کھا لیتی ہے تو اپنے پورے منہ کو پھر اپنی زبان سے چاٹتی ہے، تو لعوق کی وجہ سے یہ چیز پاک ہو جاتی ہے. اس پر ایک لطیفہ بھی آپ لوگوں کو سنا دیتے ہیں. ایک مسجد میں شہر کے میں بیان کرتا ہوں، وہاں ایک نوجوان آئے، پہلے تبلیغی جماعت سے جڑے ہوئے تھے، بعد میں وہ اہل حدیث بھائیوں سے متاثر ہو گئے. آ کر مجھ سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اس وقت بہت جوش میں کہنے لگے، حضرت یہ شیخ
حضرت کو تو لوگ بدعت سمجھتے ہیں. شیخ یہ تھانوی صاحب کیسے تھے؟ تو بھائی بہت بڑے عالم تھے، بڑے بزرگ تھے. اچھا آپ ان کو مانتے ہیں؟ تو آپ بالکل مانتا ہوں، ان کی کتابوں سے. اللہ رسول تو نہیں مانتا ہوں، لیکن بڑا عالم مانتا ہوں، ان سے استفادہ کرتا ہوں. انہوں نے تو لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی پیخانے کو چاٹ جائے، گندگی کو چاٹ جائے تو پاک ہو جائے. تو بہت ہی تمسخر کے انداز انہوں نے کہا. میں نے کہا بھائی اس کا مقصد یہ ہے کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے ہوتے ہیں، شعور نہیں ہوتا ہے. بعض دفعہ پیخانہ پڑا ہوا تھا، جو چیز ہاتھ میں آتی ہے منہ میں ڈال لیتے ہیں. بچوں کی عادت ہوتی ہے، مٹی ڈال لیتے ہیں. انہوں نے اس کا ہاتھ پڑا پیخانے پر، اس نے منہ میں ڈال لیا. اب اس کے بعد ماں کے پاس دودھ پینے چلا گیا اور ماں نے اس کو اپنے سینے سے لگا لیا، دودھ اس نے پی لیا. تو اب سوال یہ ہے کہ عورت کا جسم وہ پاک ہوگا یا اس کو اپنا سینہ دھونا ہوگا؟ سینہ دھونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بچہ جب اس کو چاٹ گیا اور وہ نجاست اس کے منہ پر باقی نہیں تو پاکی ہو گئی. میں نے کہا آپ اس کو صحیح محل میں سوچیے، اس کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے. پھر میں نے ان سے چٹکی لیتے ہوئے کہا کہ کہیں اس مسئلے کو آپ اپنے لیے نہ سمجھ لیجیے، اس کا خیال رکھیے. تو لوگ بھی ایک سبب ہے تطہیر کا. اس کے بعد 7ویں نمبر پر کیا لکھا ہے میں نے؟ اختلاط. اختلاط سے بھی چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. بہت سی دفعہ اختلاط کی وجہ سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں. اس میں 100 برتن ہیں، ایک برتن ناپاک تھا لیکن 100 مل کے پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون سا برتن ہے، تو وہ برتن پاک سمجھا جائے گا. اسی طرح آپ فقہ کی کتابوں میں پڑھیں گے، آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں. پہلے زمانے میں جو غلے گاہے جاتے تھے تو وہ جانور کو چلاتے تھے چاروں طرف. اب بھی بعض دیہاتوں میں ہوتا ہے. تو جانور آپ لوگوں کا اتنا مہذب تو ہوتا نہیں ہے کہ بیت الخلاء میں جا کر پیشاب کرے، اسی میں پیشاب بھی کر دیتا ہے. تو اب فقہا نے کہا کہ وہ جو اس کا پیشاب کیا ہوا حصہ ہے، اگر وہ سب غلوں کے ساتھ مل جائے تو وہ پاک سمجھا جائے گا، پورے غلے کو پاک سمجھا جائے گا. تو اختلاط بھی ایک سبب ہوتا ہے نجاست سے پاکی کا. نمبر 8 مغلوبیت. کوئی چیز مغلوب ہو جائے نجاست، تب بھی وہ پاک کا حکم لگ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیے ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، دردہ نہیں تھا، کم پانی تھا، کسی نے پیشاب کر دیا، پانی پاک رہا یا ناپاک ہو گیا؟ ناپاک ہو گیا. اب جناب بارش ہوئی، اتنا زیادہ پانی آیا کہ وہ پورا حوض بھر گیا، ابل پڑا. دردہ کیا 20 ہو گیا. اب وہ پانی پاک رہے گا یا ناپاک رہے گا؟ کیونکہ وہ جو نجاست والا پانی تھا وہ مغلوب ہو گیا تھا، وہ پورا پانی پاک سمجھا جائے گا. نبا ذریعہ ہے اس کا مل ہے، نمک کے ذریعے بھی چیزیں پاک کی جاتی ہیں. جیسے جانور ذبح کیا گیا، اس کا چمڑا نکالا گیا، چمڑے پر آلائشیں لگی ہوتی ہیں، خون بھی ہوتا ہے اور پیپ بھی ہوتا ہے، اور آپ نے اس پر نمک لگا دیا. نمک لگنے سے اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، خراب نہیں ہوتا ہے جلدی. تو فقہا نے لکھا یہ نمک لگا دینے کی وجہ سے اب یہ پاک سمجھا جائے گا. اگر آپ اس کو کسی دوسرے سے بیچنا چاہیں تو آپ کا بیچنا جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے ایک پاک چیز فروخت کی. بات سمجھ میں آئی؟ اور 10ویں چیز کیا ہے دیکھیے، تحویل حقیقت. حقیقت بدل گئی. آپ نے ایک گدھا پال رکھا تھا، چونکہ آپ لوگوں کی دوستی گدھوں سے زیادہ ہے تو ایک گدھا پال رکھا تھا، اور نمک کی ایک کان تھی، وہ گدھا اس میں چلا گیا. اور جب 3 روز کے بعد آپ گئے تو دیکھا کہ یہاں تو ایک نمک کا گدھا بنا ہوا ہے.
شکل گدھے کی ہے لیکن وہ پورا نمک بن چکا ہے، تو وہ گدھا پاک ہوگا یا ناپاک ہوگا؟ پاک ہوگا۔ آج کل برف میں یہ نوبت آتی ہے، جہاں کے جو علاقے شدید برفیلے علاقے ہیں، قطب جنوبی منجمد، وہاں جانور بالکل برف بن جاتے ہیں، برف ہی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ ان پر اب ناپاکی کا حکم نہیں لگے گا۔ تو کتنے اسباب ہو گئے نجاست ظاہری کو دور کرنے کے؟ 10 اسباب۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 7، نمبر 8، نمبر 9، نمبر 10۔ یہاں پر جو نیچے لکھا ہوا تطہیر، میم تا نون جیم سین، دیکھا آپ نے؟ اور اس کے سامنے کیا لکھا ہوا؟ جملہ وسائل۔ یہ کمپوزر کی غلطی ہے، اصل میں یہ متنجس تھا، تو وہ کمپوز کر کے لائے ہمارے پاس نجس، پھر تصحیح کیا، پھر نجس لکھ دیا۔ تو ان کو سمجھانے کے لیے میں نے لکھا کہ یہ میم تا نون جیم سین لکھا، تو انہوں نے اس کو متنجس لکھنے کے لیے ہم نے حروف تہجی میں لکھ دیا، تو انہوں نے کمال فرما برداری کرتے ہوئے ویسے ہی حروف تہجی کو یہاں سے وہاں تک لکھ دیا ہے۔ اور تطہیر نجس کا کیا لکھا ہے؟ تحریم۔ کیا مطلب ہے؟ کچھ چیزیں وہ ہیں جو طبعی طور پر ناپاک ہوتی ہیں، وہ ان تمام 9 وسائل سے وہ صرف تحویل حقیقت ہی سے پاک ہوں، کسی دوسری چیز سے پاک نہیں ہوں۔ مثال کے طور پر مردار ناپاک ہے، آپ نے صابن لگا کر اس کو دھو دیا، پاک ہو جائے گا مردار؟ پاک نہیں ہوگا۔ یہ جو چیزیں متنجس ہیں، جس کو نجاست لعین ہی نہیں ہے، جو اپنی ذات سے ناپاک نہیں ہے، جو نجاست کے لگ جانے کی وجہ سے ناپاک ہو گئی ہیں، وہ ان 9 طریقوں سے بھی پاس ہو سکتی، یعنی ان 10 طریقوں سے وہ پاک ہو جائے گی، تحویل حقیقت سے بھی اور چیزوں سے بھی۔ کپڑے میں آپ کے پیشاب لگ گیا تو یہ متنجس ہے، یہ کپڑا اپنی ذات میں ناپاک نہیں ہے، نجاست کے لگنے سے اس میں ناپاکی پیدا ہوئی ہے، تو اب آپ پانی سے دھو دیں گے، پاک ہو جائے گا۔ پانی میسر نہیں ہے، اتفاق سے ایسی جگہ تھا، آپ نماز پڑھنی تھی، آپ نے سیب کا جوس مل گیا، کہا چلو بھائی اسی سے دھو دیں، نماز پڑھنی، آپ نے دھو لیا، کپڑا آپ کا پاک ہو جائے گا۔ لیکن جو نجس العین ہو، جیسے پیشاب ہے، جیسے پیخانہ ہے، جیسے خون ہے، یہ چیزیں کب پاک ہوں گے؟ تحویل حقیقت سے۔ جیسے خنزیر ہے، یہ تحویل حقیقت سے ہی پاک ہوں گی، کسی اور ذریعے سے پاک نہیں ہو سکتی۔ تو اس لیے اب سوال پیدا ہوا کہ تحویل حقیقت کا حکم کیا ہے، تحویل حقیقت کس کو کہیں گے، اور موجودہ زمانے میں اس سے کیا مسائل متعلق ہیں۔ تو پہلا عنوان تو ہم نے آپ سے بتایا انواع طہارت کا، اور دوسرا عنوان ہو گیا ازالہ نجاست کے وسائل کا۔ اب تیسرا عنوان ہے تحویل حقیقت اور اقوال فقہا۔ دیکھو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تحویل حقیقت کی وجہ سے چیزوں کا حکم بدل جاتا ہے۔ حرام چیز کی حقیقت بدل جائے تو حرمت کا حکم ختم ہو جائے گا، ناپاک چیز کی حقیقت بدل جائے ناپاکی کا حکم بدل جائے گا، پاک ہو جائے گی وہ چیز۔ کن کا مذہب ہے یہ؟ اصل میں یہ مذہب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف بھی یہ قول منسوب ہے، اور آگے لکھا ہوا خلاصۃ الفتاوی کی عبارت و علیہ الفتویٰ، ہمارے ہاں فتویٰ اسی پر ہے۔ یعنی احناف کے ہاں بھی 2 قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ تحویل حقیقت سے حکم نہیں بدلے گا، یہ امام یوسف کا قول ہے، اور دوسرا قول جو امام محمد کا قول ہے، اور ایک روایت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے،
یہ ہے کہ تحویل حقیقت کی وجہ سے حکم بدل جائے گا۔ اب شوافع کیا کہتے ہیں؟ شوافع عمومی طور پر تحویل حقیقت کی وجہ سے حکم بدلنے کے قائل نہیں۔ مالکیہ، شوافع اور حنابلہ یہ تینوں اصولی طور پر تحویل حقیقت سے حکم بدلنے کے قائل ہیں۔ البتہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے 4 چیزوں کو مستثنی کیا ہے۔ کتنی چیزوں کو؟ 4۔ نمبر 1 خمر، کہ اگر شراب میں کچھ ڈال کر اس کو سرکہ بنا دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گی، حلال ہو جائے گی۔ دوسرے دباغت، اگر چمڑے کی دباغت ہو جائے تو ناپاک سے پاک ہو جائے گی۔ نمبر 3 علقہ، یہ جو خون ہوتا ہے جو جب وہ علقہ کی شکل اختیار کر انسانی جو پیدائش ہوتی ہے وہ علقہ بن گیا تو وہ پاک سمجھا جائے گا، ناپاک نہیں سمجھا جائے گا۔ چوتھے خون، جو انڈا ہوتا ہے، انڈے کے اندر پہلے مرحلے میں خون ہوتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے انڈے کی زردی ہوتی ہے، پھر اس میں سفیدی بنتی ہے، تو وہ جو خون اس کے اندر ہے جو بدل کر انڈا ہو گیا تو اب وہ انڈا ناپاک نہیں سمجھا جائے گا، وہ انڈا پاک ہو جائے گا۔ کہیں آپ لوگ سوچتے کہ امام شافعی انڈے کو حرام کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ انڈا جو آپ لوگ خرید کر نیچے سے کھاتے ہیں تو وہ سبب کیا جائز ہوگا، کیونکہ اس میں تحویل حقیقت کی وجہ سے تبدیلی حکم کو سب لوگ قبول کرتے ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے شراب کے معاملے میں، لیکن بہرحال اصولی طور پر مالکیہ، شوافع اور حنابلہ کہتے ہیں تحویل حقیقت کی وجہ سے پاکی پیدا نہیں ہوتی۔ احناف کے یہاں پاکی پیدا ہو جاتی ہے، لیکن شوافع اور حنابلہ کے یہاں بھی آگے بات آئے گی، پتہ نہیں اس میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے، کہ شوافع میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور حنابلہ میں علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے اس مسئلے میں احناف کے قول پر فتویٰ دیا ہے۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ اور احناف کا قول جو ہے یہ عقل کے بھی مطابق ہے، اس میں بڑی سہولت بھی ہے۔ بھائی حکم جو شریعت میں لگتا ہے وہ ایک شے پر لگتا ہے، جب وہ شے بدل جاتی ہے دوسری شے بن جاتی ہے، ظاہر ہے اس کا وہ حکم بھی ختم ہو جانا چاہیے۔ آدمی چاول کھاتا ہے، دال کھاتا ہے، سالن کھاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ وہ فضلے میں تبدیل ہو جاتا ہے، تو جب فضلہ بن جاتا ہے تو اس پر حکم لگاتے ہیں فضلہ کا، ناپاکی کا حکم لگاتے ہیں۔ اور کھیت میں آپ نے کھاد ڈالا، اس میں گوبر کا، بیل کا اور گائے کا، ان سب کے آپ نے فضلات ڈالے، وہ پودے کے ذریعے پھل تک پہنچا، گیہوں پیدا ہوا، چاول پیدا ہوا، تو جب گیہوں اور چاول کی شکل اختیار کر لی، چاہے کہیں اس میں گوبر کا بھی کوئی نہ کوئی اثر ہو، تو اس کو سب پاک مانیں گے نہیں مانیں گے؟ پاک مانتے ہیں۔ تو یہ شریعت کے مسلمات میں سے ہے کہ حکم کسی خاص چیز سے متعلق ہوتا ہے، جب وہ چیز بدل جائے تو اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ تو اس لیے احناف کا قول راجح ہے اور یہ عقل و حکمت کے مطابق ہے، اور اس میں انسان کے لیے بڑی سہولت ہے، ورنہ بہت دشواری ہو جائے گی ہماری زندگی میں۔ تو کتنی باتیں ہم نے آپ کو بتائیں؟ 3 باتیں بتائیں۔ پہلی بات کیا تھی؟ انواع طہارت۔ دوسری بات کیا تھی؟ ازالہ نجاست کے وسائل، اردو میں بولو۔ اور تیسری چیز کیا تھی؟ تحویل حقیقت کا کیا حکم ہوگا، اس سلسلے میں فقہا کی رائے۔ اب چوتھی چیز ہم نے، چوتھا عنوان قائم کیا ہے تحویل کی مثالیں۔ جیسے میں بول رہا ہوں ویسے ہی اس کو لا رہے ہو نا۔ پہلے اب اصل میں ہم کو بحث یہ کرنا ہے کہ تحویل کی حقیقت کیا ہے، تو اس کو بیان کرنے کے لیے میں پہلے تحویل کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں
کہ فقہا نے کن چیزوں میں تحویل حقیقت کو مانا ہے۔ دیکھو نمبر 1 کیا لکھا ہوا ہے؟ احراق البراس۔ اگر فضلے کو جانور کا ہو چاہے انسان کا ہو اس کو جلا دیا جائے یا جل جائے راکھ بن جائے تو وہ پاک ہو جائے گا یا ناپاک ہوگا؟ پاک ہو جائے گا۔ اچھا کتا نمک کی کان میں گر جائے اور نمک بن جائے تو کیا ہوگا؟ وہ پاک اور حلال ہو جائے گا، اب وہ کتے کے حکم میں باقی نہیں رہے گا۔ اچھا اس کو بھی فقہا نے تحویل حقیقت مانا ہے کہ کنویں جو ہوتے ہیں بعض دفعہ اس پر منڈیر ہوتی ہے، بعض دفعہ منڈیر نہیں ہوتی ہے، جانور وغیرہ وہیں قریب میں چرتے ہیں، اب انہوں نے لد کی اور وہ لد جا کر گر گئی اندر، ہوا اڑا کر لے کر چلی گئی۔ اب وہ کنویں میں گرنے کے بعد وہ مٹی کی شکل میں تبدیل ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد مٹی کی شکل اس نے اختیار کر لی، تو اب وہ پاک رہے گی مٹی یا ناپاک؟ پاک ہوگی، چونکہ تحویل حقیقت ہو گئی، حقیقت اس کی بدل گئی ہے۔ اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ دیکھو قبرستان میں مردوں کو دفن کرتے ہیں تو انسان کا جسم اپنے اصل کے اعتبار سے تو ناپاک رہتا ہے نا، صرف نماز جنازہ پڑھنے کے حد تک پاک مانا گیا ہے۔ اب مٹی اس جسم کو کھا جاتی ہے تو اس مٹی کو آپ پاک مانیں گے یا ناپاک مانیں گے؟ پاک مانیں گے۔ اسی طرح شراب کے بارے میں اگر شراب کو سرکہ بنا دیا جائے بالتدبیر، نمک ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر اس کو سرکہ بنا دیا جائے، بدون تدبیر چھوڑ دیا، خود بخود وہ سرکے کی شکل اس نے اختیار کر لی، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دونوں شکلوں میں چاہے وہ خل بن جائے بالتدبیر چاہے بدون تدبیر اس کا حکم بدل جاتا ہے۔ لیکن بعض فقہا شوافع اور حنابلہ کے نزدیک بالتدبیر کوئی تدبیر اختیار کی جائے اس کی حقیقت کو بدلنے کی، تب اس کی حقیقت تبدیل ہوتی ہے۔ یہ وقول انسان غلط ہے، یہ وقول انسانی ہے۔ وقول انسان فی الصابون ثم یصبح صابونا، صابن کی بھٹی تھی، اس میں خدا نخواستہ کوئی آدمی گر گیا اور گرنے کے بعد وہ بھی ایک لمبا چوڑا صابن بن گیا۔ آپ جب بھٹی میں گئے تو دیکھا رہے تو 5 فٹ کا صابن رکھا ہوا ہے، تو وہ صابن پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا؟ حلال رہے گا یا حرام ہوگا؟ حلال ہو جائے گا، کیونکہ حقیقت اس کی بدل گئی، وہ انسان باقی نہیں رہا۔ زیت اور شحم المیتتی فی الصابون، دیکھو یہ فی پر حمزہ غلط ہے۔ صابن کے اندر تیل ڈالا گیا، صابن کے اندر چربی ڈالی گئی تو اس کی حقیقت بدل جائے گی۔ آج جو بہت سی چیزیں آتی ہیں کہ بھئی فلاں صابن میں سور کی چربی ڈالی گئی ہے، تو اولاً تو تحقیق اس کی نہیں رہتی ہے، لوگ بغیر تحقیق کے اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پر ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر بالفرض ہو بھی تو صابن کے اندر جو تیل ڈالا جائے یا چربی ڈالی جائے اس کو فقہا نے تحویل حقیقت مانا ہے اور تحویل حقیقت کے حکم میں رکھا ہے۔ پہلے زمانے میں چکنائی، صابن میں جو چکنائی ہوتی ہے وہ چربی ہی کے ذریعے پیدا کی جاتی تھی۔ آج کے دور میں نباتات سے بھی چکنائی پیدا کی جاتی ہے۔ تو آج کل تو نباتات سے بھی فیٹ حاصل کیا جاتا ہے، چکنائی حاصل کی جاتی ہے اور اس کا صابن میں استعمال کیا جاتا ہے، اور زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کیونکہ نباتات کا جو فیٹ ہے وہ سستا پڑتا ہے بمقابلہ حیوانات کے۔ لیکن اگر بالفرض حیوان کی بھی چربی ڈالی جائے تو فقہا ہمارے کہتے ہیں کہ اس میں تحویل حقیقت کی بنا پر اس کو ناپاک نہیں کہا جائے گا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ کنویں میں گوریا گر گیا، یہ جتنی شکلیں میں بتا رہا ہوں یہ سب جو فقہا نے لکھی ہیں جو شکلیں وہ نقل کر رہا ہوں۔ کنویں میں گوریا پرندہ جو ہوتا ہے چھوٹا سا وہ گر گیا،
بن گیا اس میں، اور کافی دنوں کے بعد مٹی میں مل کر اس کی مٹی بن گیا، تو اب آپ اس کو پاک مانیں گے یا ناپاک مانیں گے؟ پاک مانیں گے۔ اسی طرح یہ جو گندے پانی کا یعنی ڈرینیج کا کنواں ہوتا ہے، جیسے آپ کے ہاں بھی یہاں پیچھے بنا ہوا ہے، اس میں گندگی جاتی ہے اور وہ مٹی کے ساتھ مل جاتی ہے اور مٹی بن جاتی ہے، اس کو بھی فقہا نے کہا کہ وہ بھی جب وہ مٹی سوکھ جائے تو اس کے بعد وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی شرعاً جو حکم ہے، ہم لوگ تو خیر اس کو اس سے نکلوا کر پھر پھینکوا دیتے ہیں، لیکن اگر وہ مٹی مثال کے طور پر اسی کو خالی کر کے اس مٹی کو میدان میں پھیلا دیا جائے اور ایک دن میں وہ مٹی خشک ہو جائے، تو اب اگر آپ اس پر چلے، مٹی آپ کے پاؤں میں لگ گئی تو پاؤں ناپاک نہیں ہوگی۔ تو یہ جزیات جو بادی النظر میں ہمارے سامنے آئیں، جس میں فقہا نے تحویل حقیقت کو تسلیم کیا ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے نقل کیا تاکہ آپ اندازہ کریں کہ فقہا تحویل حقیقت کا اطلاق کس پر کرتے ہیں۔ اگر تم ان سب میں غور کرو تو دو صورتیں ایسی ہیں جس میں تمام اجزاء نہیں بدلتے، ایک خمر اور دوسرے صابن۔ خمر میں، شراب میں اگر آپ نے نمک ڈال دیا وہ سرکہ ہو گیا تو جو اس کے اجزاء تھے وہ باقی ہیں یا سب بدل گئے، ختم ہو گئے؟ باقی۔ اسی طرح صابن میں جو آپ نے ڈالا، چکنائی ڈالا، تو وہ جز اس میں باقی ہے یا ختم ہو گیا؟ باقی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب صابن سے آپ بدن دھوتے ہیں تو چکنائی پیدا ہوتی ہے کہ نہیں پیدا ہوتی ہے؟ پیدا ہوتی ہے۔ اور جو صورتیں ہیں اس میں اس کے اجزاء بالکل ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ بعض ایسی صورتوں میں بھی فقہا نے تحویل حقیقت مانا ہے جس میں اس کے پہلے کے اجزاء بالکلیہ ختم نہیں ہوتے ہیں، لیکن اس کے اوصاف ختم ہو جاتے ہیں، اوصاف بدل جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اب اس کے بعد آئیے تحویل کی حقیقت، یہ نمبر 5 ہونا چاہیے اس کو۔ نمبر 4 کے تحت اس لیے رکھا کہ اس سے پہلے اس کی دلیل ہے، اس لیے اس طرح سے ہونا چاہیے۔ یہ 5ویں چیز ہے تحویل حقیقت۔ دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجزیہ اور ایک ہے تحویل۔ تجزیہ اس طرح ہوتا ہے کہ کسی چیز سے اس کے کسی خاص جز کو نکال لیا جائے، لیکن اس کے تمام اوصاف میں تبدیلی پیدا نہیں ہوئی، تو یہ تجزیہ ہوگا، یہ تحویل حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ پانی کے اندر پاخانہ مل گیا، اب آپ نے کسی باریک چھلنی سے جو سیال تھا پانی کا اس کو چھان دیا اور جو نجاست تھی وہ باہر ہو گئی اور پانی اس کا دوسری طرف ہو گیا، لیکن آپ نے سوچا کہ ذرا دیکھیں بھائی اس کی ذرا خوشبو کو بھی ہم محسوس کریں، ذرا آپ نے ہاتھ میں لے کر ناک سے لگایا تو آپ نے کہا لاہور ولا قوت، تو ویسی گندی بو آ رہی ہے اس سے۔ تو نجاست کے اجزاء تو نکال لیے گئے، لیکن یہ پانی پاک سمجھا جائے گا یا ناپاک سمجھا جائے گا؟ تو صرف تجزیے سے نجاست کے اجزاء نکال لینے سے، جب کہا کہ اس کے اثرات اس میں باقی ہوں، نجاست تحویل حقیقت نہیں ہوتی۔ تحویل حقیقت کب ہوگی؟ جب اس کے اوصاف بدل جائیں، اور اوصاف کتنے ہوتے ہیں بولیے؟ کیا کیا ہوتا ہے؟ رنگ، بو، مزہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے پانی کو ایسی چیز بنایا ہے جس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہے، اس کا اپنا کوئی رنگ نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ آسمان کے نیچے پانی بہ رہا ہے تو آپ کو لگے گا کہ پانی بالکل نیلا ہے، نیلا سمندر ہے۔ اگر
کوئی آپ نے اس پر شامیانہ ڈالا ہے لال کپڑے کا، پورا پانی آپ کو لال نظر آئے گا، اپنا کوئی رنگ نہیں ہے اس کا۔ اسی طرح پانی کا اپنا کوئی مزہ بھی نہیں ہوتا ہے، جو چیز آپ ڈالتے ہیں اس کے مطابق مزہ ہوتا ہے۔ آپ نے شکر ڈال دی میٹھا ہو جائے گا، آپ نے کوئی نمک ڈال دیا نمکین ہو جائے گا۔ اسی طرح پانی کی اپنی بو بھی نہیں ہوتی، وہ بے بو ہوتا ہے۔ جو پانی میں آپ کو بو محسوس ہوتا ہے، بعض دفعہ بو محسوس ہوتی ہے، وہ اس مٹی کی بو ہوتی ہے جس میں پانی رہ رہا ہے، ورنہ پانی کی اپنی کوئی مہک نہیں ہوتی۔ اگر آپ نے کوئی خوشبودار چیز ملا دیا پانی سے خوشبو آئے گی، بدبودار چیز ملا دیا بدبو آئے گی۔ تو اس لیے پانی کا اپنا کوئی وصف نہیں ہوتا ہے، جو چیزیں پانی میں ملتی ہیں وہ وصف کو بدلتی ہیں۔ تو جب پانی کے ناپاک ہونے کا مسئلہ ہوگا اس میں تو ایک وصف کا بدلنا کافی ہو جائے گا۔ اگر آپ پانی میں کسی نے 2 بالٹی پانی میں یا 5 بکٹ پانی میں پیشاب کر دیا تو آپ بولیے اس کی وجہ سے اس 5 بکٹ پانی کا رنگ بدلے گا اور اس پانی کا کے اندر پیشاب کی مہک آئے گی؟ اور اگر آدمی پہلے سے اس کے پیے ہوئے کوئی غلطی میں پی لے تو کیا وہ مزے میں کوئی فرق محسوس کرے گا؟ نہیں کرے گا مجھ سے۔ لیکن پانی ناپاک ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو پانی کے ناپاک ہونے میں اگر مائع راکد ہو تب تو اوصاف کا بدلنا بھی ضروری نہیں ہے اگر مائع قلیل ہو، لیکن مائع کثیر ہو تو ایک وصف کا بدلنا کافی ہے۔ مائع کثیر ہے اور کوئی چیز نہیں بدلی، صرف اس کا مہک بدل گئی، نجاست والی مہک اس میں پیدا ہو گئی، تو پانی پر ناپاکی کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا؟ تو ثبوت نجاست کے لیے تو ایک وصف کا تغیر کافی ہے مائع کثیر میں، اور مائع قلیل میں تو تبدیلی وصف ہی ضروری نہیں ہے۔ لیکن استحالہ حقیقت کے لیے اگر کوئی پانی ناپاک ہو تو اس کی ناپاکی کا اثر دور ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے تینوں اوصاف نجاست کے جو اس میں تھے وہ ختم ہو جائیں، نجاست والی بو بھی ختم ہو جائے، نجاست والا مزہ بھی ختم ہو جائے، نجاست والا رنگ بھی ختم ہو جائے۔ ایک وصف کے ختم ہونے سے تحویل حقیقت نہیں ہوگی۔ آپ ہمارے اس کو مضمون کو جدید فقہی مسائل میں پڑھ لیجئے گا، اس میں تفصیل ہے۔ استحالۃ العین تتبع زوال الوصف المرتب علیہا، علامہ حلوی کی عبارت ہے کہ جو اوصاف پیدا ہوتے ہیں نجاست کے وہ جب زائل ہو جائے تو سمجھا جائے گا اس کی حقیقت بدل گئی۔ اگر آپ کہیں کہ نہیں اجزاء کا بھی بدلنا ضروری ہے تو جیسا میں نے آپ کو مثال دی کہ شراب سرکہ ہو جائے اور صابن ہے تو اس میں اجزاء نہیں بدلتے ہیں مکمل طور پر، وصف بدل جاتا ہے۔ تو اوصاف کے بدلنے سے تینوں اوصاف بدل جائیں تو حکم بدلے گا، ایک وصف بدلے گا تو تغیر حقیقت نہیں ہوگا۔ اسی لیے نیچے لکھا کہ تنجس تو ایک وصف کے تغیر سے ہو جائے گا، لیکن استحالہ حقیقت ایک وصف کے تغیر سے نہیں ہوگا۔ اب آگے آئیے، آج کل جو جزیات ہیں ان کے بارے میں بات کی۔ ایک مسئلہ تو آج کل الکحل کا ہے۔ الکحل ایک خاص مادہ ہوتا ہے اور اس میں خاص بات یہ ہے کہ چیزوں کو تحلیل کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جیسے یہ 1 گلاس پانی ہے، آپ اس میں 1 چمچہ تیل ڈال دیجئے تو تیل برابر اوپر تیرتا رہے گا، وہ پانی کے اندر حل نہیں ہوگا۔ الکحل کیا کرتا ہے؟ ہر چیز کو اپنے اندر حل کر لیتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الکحل دیر تک کسی چیز کو باقی رکھتا ہے۔ تو جیسے اس کی ایک مثال دیکھو، اگر آپ نے آج سبزی بنائی اور اس کو فریج میں نہیں رکھا، یوں ہی باہر رکھ دیا تو 3 دن کے بعد
کھانا تو دور کی بات ہے، سونگھنے کے لائق بھی باقی رہے گی، بدبو اٹھ جائے گی اس سے۔ لیکن اگر آپ نے اس ترکاری کا اچار بنا دیا تو آپ 6 مہینے کے بعد بھی اس کو کھاتے ہیں۔ یہ جو ترشی اس میں ملائی جاتی ہے، اس میں اس کو دیر تک باقی رکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ اسی طرح جب کسی دوا میں الکوہل ملا دیا جاتا ہے تو وہ اس کو زیادہ دیر تک باقی رکھ پاتی ہے۔ جیسے یونانی دواؤں میں تم نے دیکھا ہوگا شہد کا استعمال ہوتا ہے، معجون میں، خمیرہ میں۔ شہد میں بھی اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ شہد کے اندر اگر آپ کسی چیز کو رکھیں تو وہ زیادہ دیر تک اپنی اصل حالت میں باقی رہتی ہے وہ چیز۔ تو اب آپ دیکھیے الکوہل کا استعمال ہوتا ہے دواؤں میں، اسی لیے اس کو باقی رکھنے کے لیے، اور عطریات میں اور غذاؤں میں۔ تو عطریات میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے اس میں وہ نشاور الکوہل نہیں ہوتا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم میڈیکل مسائل پر بات کریں گے تو اس میں تفصیل اس کی ذکر کریں گے۔ اس میں نشاور الکوہل نہیں ہوتا ہے، تو جب نشاور نہیں ہے، مسکر نہیں ہے، تو وہ پاک ہوگی وہ چیز۔ لیکن جو دوائیں ہیں اس میں الکوہل کا استعمال ہوتا ہے، لیکن وہ الکوہل کی حقیقت باقی رہتی ہے۔ اگر حقیقت باقی نہیں رہتی تو وہ ابھی تک دوا کو محفوظ نہیں رکھ پاتا، اس کو ایکسپائر ہونے سے بچا نہیں پاتا۔ تو اس لیے دوا میں جو الکوہل ہے اگرچہ حقیقت نہیں بدلتی ہے، لیکن علاج کی ضرورت کی بنا پر اس کی شریعت میں اجازت ہے۔ اسی طرح جیسے کہ صابن ہے، یہ بیچ میں اعضاء الحیوان کا لفظ میں غلط آ گیا، اس کا تعلق تو اصل میں دوسرے سے۔ جیسے صابن ہے، جو صابن میں چربی ڈالی جاتی ہے، اس کے بارے میں علامہ شامی نے لکھا یفتیٰ بطہارتہ، اس کے پاک ہونے کا فتویٰ دیا جائے گا تحویل حقیقت کی وجہ سے۔ جیسے بسکٹ کا مسئلہ ہے کہ اگر بسکٹ میں چربی ملی ہوئی ہو تو کیا حکم ہوگا، یہ آج کل ایک مسئلہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کافی اخبار میں اس میں سوشل میڈیا پر آتا رہتا ہے کہ جس میں ای مارکا ہوتا ہے وہ کہ اینیمل جلاٹین، اور اس کے بارے میں لوگ کہتے رہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں حرام ہیں۔ تو بسکٹ میں اگر چربی ملائی جائے تو اس سے تحویل حقیقت نہیں ہوتی ہے، اختلاط ہوتا ہے، کیونکہ اس چربی ہی کی وجہ سے اس میں لذت ہوتی ہے۔ تو اگر کسی حرام جانور کی چربی بسکٹ میں لگا دی جائے، ملا دی جائے، تو وہ تحویل حقیقت نہیں ہے، اس لیے وہ پاک اور حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہی باقی رہے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح جیسے یہ جو ٹوتھ پیسٹ ہوتا ہے، اس میں بعض دفعہ یہ ہڈیوں کے بھی ٹوتھ پیسٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ دانت ہے، یہ بھی ہڈی ہوتی ہے، تو ہڈیوں کے ٹوتھ پیسٹ تیار کیے جاتے ہیں۔ تو اب اس میں تحویل حقیقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو میں نے لکھا ہے لو تغیرت الاوصاف الثلاثۃ فهو تحلیل، کہ اگر اس میں تحویل تینوں اوصاف بدل جاتے ہوں تب اس کو تحویل حقیقت سمجھا جائے گا، ورنہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد اسی ذیل میں مسئلہ آتا ہے جلاٹین کا، کہ جو جلاٹین ہے، جلاٹین تیار کی جاتی ہے آج کل، اور بہت چیزوں میں اس کا استعمال ہوتا ہے۔ آئس کریم میں استعمال ہوتا ہے، بہت سے بسکٹس میں استعمال ہوتا ہے، دواؤں میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ جو دواؤں کے کیپسول ہوتے ہیں ان کا غلاف جلاٹین کا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا کیا حکم ہوگا، یہ مسئلہ ہے۔ تو میں ایسا کرتا ہوں، آج میں یہاں تک اس کو رکھتا ہوں۔ جلاٹین اور پانی کی ریسائکلنگ، ان دو مسئلوں کو انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آپ لوگ ذرا میرے لیے دعا بھی کیجیے، وہ حلق کی تکلیف ہے مجھے کچھ دنوں سے، تو اس کی وجہ سے میں زیادہ دیر بول نہیں پاتا ہوں۔
تو اب آپ لوگ بتائیے، آج جو باتیں ہم نے آپ سے کی ان میں پہلی بات کیا تھی؟ جی ہاں، جی ہاں، یعنی انواع طہارت۔ نمبر 2، ازالہ نجاست کے وسائل۔ نمبر 3، اقوال فقہا، اور نمبر 4 اس کی مثالیں۔ تو سمجھیے آپ کے، اور اسی میں نمبر 5 ہے تحویل کی حقیقت۔ تو میں جزیات سے چھوڑتا ہوں بھی، چونکہ وہ اس کی وجہ سے میں نے ذرا اس پر میں تفصیل سے آپ سے نہیں بات کر سکا۔ تو یہ جزیات جو ہیں اس کی وہ، اور آگے مسئلہ آ رہا ہے پانی کی ریسائکلنگ کا، یہ اس پر انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں آپ سے بات کروں گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔